السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرماؤ صاحب. جی سر اپنا سنیں صاحب. اچھا صاحب, کون صاحب بول رہے ہیں؟ میرا نام محمد مظاہر ہے, میں نوئیڈا سے بول رہا ہوں. اچھا, نوئیڈا سے. اچھا فرماؤ صاحب, کچھ پیغام. میں آپ کا سنتا ہوں ڈیلی لگ بھگ ایک دو کلپ. اچھا اچھا اچھا. پرسوں کا جو ہے وہ اسماعیل نام کا جو کوئی آپ کے پاس فون کیا تھا, اسماعیل, یہ 2-3 دن پہلے, وہ اسی دن میں نے فون کیا تھا آپ کو, پھر مس کال آپ نے اٹھایا نہیں, پھر میں نے بات لے کیا. پھر آپ نے اسماعیل نام کا آدمی تھا. ہاں, کوئی عالم ہوگا یا کچھ بھی ہوگا, وہ جو کہہ رہے تھے کہ کانا کعبہ کے امام کو کافر کہہ رہے تھے, آپ جو استغفر. ارے ہاں, وہ تھا, وہ ایک واشنگ کا تھا, مہاراشٹر کا. یہ آپ کیا معلوم, کہیں سے تو دھیان نہیں آ رہا. اسماعیل نام تھا, کیا نام تھا؟ ہاں ایسے ہی اسماعیل نام کا تھا. ہاں, کیا کیا جائے, سب ایسے ہی ہیں لوگ. تو کچھ آپ بھی پیغام نوٹ کرا دو, انشاءاللہ ڈل جائے گا. کچھ پیغام نوٹ کرا دو, اس کو چینل پہ ڈال لیں گے. کس کا؟ کچھ پیغام ایسی امت کے نام پہ ہو جائے. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں, میرا یہ کہنا ہے. آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی. آواز صاف نہیں آ رہی؟ ایک منٹ. آواز تھوڑی گڑبڑ آ رہی ہے. پیغام جائے تو امت سنے اور اس سے فائدہ اٹھائے بس. ٹھیک ٹھیک ہے. اب آ رہی آواز؟ اب آ رہی ہے آواز. ہاں, بلوٹوتھ میں لگا ہوئے تھے نا. ہاں, میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امت جو ہے, جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان کی جو حیثیت تھی, مسلمان کی جو قسم تھی, کیا کیا قسم تھی, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں. مسلمان دو ہی طرح کے نا مسلمان تھے. مسلمان بھائی, جب ہم اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں تو سنی کسے کہتے ہیں؟ جو ایمان لائے. سنی تو وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے بات پہ جو ہے عمل کرے. کوئی بھی عمل کرے, نبی کا طریقہ دیکھے. اہل سنت والجماعت کا شارٹ کٹ ہے سنی. یہ وہی ہے. تو ان کا جب طریقہ سے ہٹ کے اگر ہم عمل کریں گے تو ہم تو بھٹک جائیں گے نا. ہاں, یہ بات بالکل آپ کی صحیح ہے. وہی جو خلاف پیغمبر کثیرہ گجیب ہرگز منزل نہ خواہد رسید. نبی کے طریقہ سے ہم جب الگ ہٹیں گے تو ہم آخری حج میں اللہ کے رسول نے فرمایا, 2 چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑا. ایک موقع فرمایا قرآن میری عزت یعنی اہل بیت, ان دونوں کو اگر مضبوط تھام لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوگے. قرآن اور میری سنت, وہ بھی ہے حدیث, اور یہ بھی ہے میری عزت. یہ حدیث 3 طرح سے ہے. علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین, لازم پکڑو میری سنت کو, خلفاء راشدین کی سنت کو. یہ 3 طرح سے حدیث پاک ہے. تو وہ والی جو حدیث ہے اہل بیت والی کہ لازم پکڑو میری سنت, وہ میری سنت, وہ کیا ہے, وہ قرآن اور میری عطرت. ہاں, یہ حدیث تم بھوپال میں جب پڑھتے تھے نا تعلیم مساجد میں, اچھا, تو 4 سال میں ہم پڑھے کم بیش. تمہاں پر کسی بھی عالم سے حدیث ہم نے نہیں سنی. یہ کیا معلوم کیوں چھپاتے ہیں یہ ندوے والے, اور یہ بات اصل یہ ہے نا کہ یہ حدیث چھپاتے کیوں ہیں, یہ جو ہے نا یہ اسلام کا مغز ہے, مغز. ہاں ہاں, میرے حساب سے. کیوں ہم نہ ادھر جا سکتے نہ ادھر جا سکتے. اگر ہم صحیح راستہ ڈھونڈیں گے تو بھائی ہم نبی کا طریقہ دیکھیں گے, صحابہ اکرام کا طریقہ دیکھیں گے. ہاں, اور صحابہ اکرام ہی وہ جماعت ہے. اہل بیت بھی ضروری ہے تو قرآن میں نہیں ہے. اہل بیت بھی تو صحابہ اکرام کی جماعت ہے. ہاں, لیکن ہم نے کبھی یہ لفظ اہل بیت ہمارے علاقے میں, ہم بھوپال ادھر ہے نا, یہ سیور یہ علاقے میں اہل بیت کا لفظ بھی نہیں سنتے. تو اس وقت 2 طرح کے مسلمان تھے. ہاں, ایک مہاجر اور ایک انصار. صحیح بات. اور یہ مہاجر کسے کہتے تھے؟ مہاجر جنہوں نے ہجرت کی مکہ شریف سے مدینہ شریف. جس نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی دین کے خاطر. دین کے خاطر نا, مکہ المکرمہ سے مدینہ شریف ہجرت فرمائی, انہیں کو مہاجر کہتے ہیں. تو دین کے خاطر کیے. بے شک. بھائی کوئی تجارت کے خاطر تو کیے نہیں, دین کے خاطر کیے.
اور دوسرا کہتے ہیں ہم انصار. بالکل بالکل بالکل. انصار تو وہ ہیں جو میں جانتا ہوں قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ان کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے. تو انصار وہ تھے جو ہجرت کر کے آئے، ان لوگوں کی مدد کی، بے شک بے شک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی. انصار نام ہی اس لیے پڑا، انصار مانے مدد کرنے والے. تو یہ دو طریقے، ایک تو دین کی خاطر ہجرت کرنے والے، اور دوسرا دین جو جس کے گھر میں کوئی آئے اس کی وہ مدد کی، ایسے بھی ہو. تو یہ دو چیزیں ہمارے اندر چھوٹ کرنے کی وجہ سے ہم جو ہیں یہ عالم یہ تو وہ مفتی وہ، بھائی جب زیادہ دور میں جاؤ گے تو پھنسو گے. میں کہتا ہوں کوئی بھی اگر آتا ہے دیوبندی بریلوی اہل حدیث کسی بھی نام سے آتا ہے، اسلام کے علاوہ یا مسلمان کے علاوہ، اس کا ڈنڈوں سے سواگت کرو آپ اچھی طرح سے. کہنا قرآن میں ایک تو نام اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، ایک مومن اور مسلم، یہ دو نام اللہ نے ہمیں دیے ہیں قرآن میں. ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، مومن مردوں کو اللہ نے مومن دیا ہے لفظ، اور عورتوں کو مومنات دیا ہے، مردوں کو مسلم عورتوں کو مسلمات دیا ہے. حدیث میں بھی یہی نام ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم مسلمہ. باقی تیسرے نام سے کوئی آئے دیوبندی بریلی تو اس کو گرا گرا کے پٹک پٹک کے مارو آپ، اٹھا اٹھا کے، تاکہ اس کی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے. کہنا سیدھے راستے بتاؤ، اسلام بتاؤ. میں اسے کہنا اسلام بتانا بتائیں تو ابھی گرا کے ماروں گا تجھے، پٹک پٹک کے ماروں گا. کہنا جو 1400 سال پہلے صحابہ نے اسلام بتایا تھا وہ اسلام بتا، اور 150 سال پہلے جو کتابوں میں لکھا وہ بتا. تمہاری کتابوں میں نہیں مان رہا ہے، ٹھیک ہے؟ 150 سال پہلے ہی کتابوں میں ملے گا آپ کو صحیح اسلام، باقی تو سب گڑبڑ کر دیا ہے. اور اس کو گرا کے مارنا ضروری ہے. اب صاحب گرا کے مارنا ضروری ہے. جو چیز وہاں سے تو میرا بس چلے گا تو میں تو اب گرا کے مارنے والا ہوں، بس پٹک پٹک کے. میں نہ ان کو بخشوں گا نہ ان کو بخشوں گا، دونوں کو گرا گرا کے ماروں گا. جو گڑبڑ کرے گا نا ان میں، جو بدماشی کرے گا اس کو گرا کے ماروں گا. اب یہ امت کے اندر جو ہے نا، جو عام امت جو ہے، آپ دیکھیے ہم نبی کی کیا ہے، امتی ہیں. امتی کا کیا کام ہے؟ ایک اللہ نے قرآن فرمایا ان ھذی امتکم امۃ واحدہ، بے شک تم ایک ہی امت ہو. اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امتی بنایا. امتی ہم امتی ہیں نا ان کے. امتی تو اللہ نے بنایا ہے، لیکن حضور کی امت میں ہم پیدا ہوئے ہیں. ہاں اللہ نے ہم کو پیدا فرمایا. ہمارے نبی نے ہمیں فرقوں میں تھوڑے نا یہ سب قرآن میں آیا کان الناس امۃ واحدہ، تم ایک ہی امت ہو. اور بھی لفظ قرآن کی آیتیں کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. اور ان لوگوں نے امت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، دیوبندی بریلوی اہل حدیث مودودی اتاری اور شاکری اور جنے کہاں سے کہاں. اصل اس کی وجہ یہ ہے کہ امت کے اندر جو ہے نا، اللہ کے وعدے کا یقین نکل جانے کی وجہ سے، اللہ کی عظمت نکل جانے کی وجہ سے، جب اللہ سے دوری ہوگا، یہ سنت سے دوری ہوگا، تو میرے بھائی اب ہم کہاں رکیں گے؟ توحید کا جنازہ نکال دیا ہے. جی اللہ نے سب سے پہلے توحید کے بارے میں، وہ حدیث میں ہے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد، یہ بنیاد ہے مولانا جو بتا رہے ہیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اچھا اس توحید کو ہم نہ اہل حدیث سے سمجھیں گے، نہ ہم اتاری سے، نہ دیوبندی، نہ ہم تو سیدھے قرآن سے سمجھیں گے، 150 سال پہلے کے عالموں سے سمجھیں گے. اگر اہل حدیث سمجھتا ہے جماعت اسلامی والا کہ ہم توحید والے ہیں، تو ان کو بھی اٹھا اٹھا کے پٹکا جائے کہ تم کیا توحید والے ہو. توحید والے تو وہ تھے جنہوں نے دین کا کام کیا، صحابہ کرام تھے، تابعین تھے، طبع تابعین تھے، اولیاء کاملین تھے، حضرت خواجہ غریب نواز تھے، حضرت نظام الدین اولیاء تھے، یہ تھے توحید والے. تم کیا توحید والے ہو؟ تم کیا دین کے کام کرو گے؟ کیا خیال ہے؟ اصل بات یہ ہے اصل توحید تو اولیاء کرام کے پاس تھی، اور ان سے پہلے صحابہ کرام کے پاس تو خیر سبھی کچھ تھا. صحابہ کرام کے بعد تو سبھی وہی مین جر وہی ہے ہمارا. صحابہ کرام کے بعد پھر تابعین ہے، پھر طبع تابعین، پھر اولیاء کاملین، اولیاء اسلام میں آئے. ہاں اولیاء کرام کے بعد پھر علماء ربانیین ہوئے. اب دور ختم ہو چکا، اب فرقے بازی کا دور آ چکا ہے. ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم صحیح ہیں، ہر فرقے والے یہی سمجھ رہا ہے ہم صحیح ہیں. ہم صحیح. حضور کا فرمان ہے، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے ہم کوئی بھی عمل کریں 73 فرقے ہوں گے تو یہ حدیث ایک ہی حدیث نہیں ہے. جیسے حضور نے فرمانا 72 جہنم میں جائیں گے، تو یہ لوگ کیا ہے ایک ہی حدیث بیان کرتے رہتے ہیں.
ارے بھائی ایک ہی حدیث تھوڑی ہے، لاکھوں حدیثیں ہیں، تو وہ بھی حدیثیں بیان کرو. میں ابھی نہیں والی بات، لاکھوں حدیث ہیں. اب یہ ایک حدیث بیان کر کے شرابیوں کو جنتی بناتا ہے، اور سود خوروں کو جنتی بناتا ہے، اور بے نمازیوں کو جہنمی بناتا ہے. یہ حدیث پڑھ کے اور بے نمازی کو جنتی بناتا ہے. دیکھیے ارے بھائی ایک حدیث تھوڑی ہے. حضور نے یہ بھی فرمایا جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، تو وہ حدیث بیان نہیں کرے گا. ابھی آدمی 31 کفر کر کے جمعہ پڑھ رہا ہے، اسے جنتی بنا رہا ہے یہ بریلی والا. ایک حدیث پڑھ کے جنتی بنا رہا ہے پڑھنے والا ہے. اور حضور نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. اسے بیان نہیں کرے گا. جبکہ کفر کرنے کے بعد نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے. تو وہ 31 کفر کر کے جمعہ پڑھ رہا ہے، 2 رکعت پڑھ کے کیسے مسلمان ہو جائے گا؟ کیا خیال ہے؟ ایک دن میں 20 رکعت وہ جو ہے وہ تیر کو لے کر کے 20 رکعت ہوتا ہے، 20 دونی 40 سجدہ. ہاں اب دیکھو الصلاۃ حدیث ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. من اقام اقام الدین، جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو ڈھا دیا. تو جو دین کو ڈھا وہ جنتی کہاں سے ہو جائے گا؟ وہی والی بات ہے نا، حدیث ہے بنیاد. تو وہ تو بس ایک حدیث پڑھے گا اپنے مطلب کے لیے کہ 72 فرقہ جہنم میں جائیں گے. اس سے پوچھو مردود یہ بتا کہ تو کیا ٹھیکیدار ہے جنتی اور جہنم کا؟ تو ٹھیکیدار ہے؟ تو کیا خدا ہے کہ جو نام لے لے کے جنتی بنا رہا ہے جہنمی بنا رہا ہے؟ تو تو بس حدیث بیان کر سکتا ہے کہ حدیث ہے بس. مولانا میری ایک بات سنیے، آپ جب فرقے کی تذکرہ کرو گے نا تو فرقہ ہی پیدا ہوگا. ایک بات اللہ نے منع فرمایا کہ ولا تفرقوا، آپس میں تفرقہ مت کرو، فرقے کا نام ہی مت رکھو. چرچا کرو نا. اللہ نے ہمیں نام مومن اور مسلم، قرآن میں ہمارا نام مومن مسلم رکھا ہے. تو یہ فرقے کی بات ہی مت کرو. ہم اس فرقے سے ایسے شخص کو تو آپ گرا کے مارو، پٹک کے مارو. قرآن میں اللہ نے ہمارا نام مومن مسلم رکھا ہے، اور یہ فرمایا ان الدین عند اللہ اسلام، بے شک میرے نزدیک پسندیدہ مذہب اسلام ہے. آپ عرب چلے جاؤ آپ کو کوئی فرقہ ہی نہیں ملے گا، وہاں تو مومن مسلم بس یہی نام سے آپ مشہور ہو. بس عرب میں میری ایک بات سنیے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں مطلب آپ سے کہ ہم جیسا کہ باپ ہیں یا بھائی ہیں، ہم اس کا حق ادا کرتے نہیں کرتے؟ اگر کوئی باپ ہے تو اپنے بچے کو جو ہے وہ اپنا پورا حق ادا کر رہا ہے، کبھی احسان بھی نہیں جتاتا ہے. اس کی ہر وقت یہی سوچ رہتی ہے میرا بچہ اچھا کھائے، اچھا پیے، اچھا اڑے، اچھا پہنے. اچھا آپ دیکھو ایک پوائنٹ کی بات بتاؤں. ابھی کوئی بھی فرقے کا آدمی، جیسے بریلوی لوگ دیوبندی کو مسلمان نہیں مانتے. اب اگر بریلوی وہ دیوبندی کھڑا ہو جائے ودھایک میں یا MP کے چناؤ میں، تو سارے بریلوی اس کو ووٹ دیں گے مسلمان سمجھ کے، یار اس کو جتا دو، اپنا والا آدمی. زبان سے تو کافر کہہ رہا ہے، دل سے مسلمان، دل مسلمان مانتا ہے. مولانا اس میں بھی جو ہے نا بہت سارے اس بنیاد پہ جو ہے نہیں کرتے ووٹ. نہیں دل سے تو مسلمان مانتا آدمی. ہاں دل سے مانتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو ہے نا جیسے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کا مطلب یہ ہے کہ کلمے کا زبان سے اقرار، دل سے تصدیق نہ کرے مسلمان نہیں ہوگا. تو آپس میں جو فرقے بازی ہے اس میں زبانی جمع خرچ میں ایک دوسرے کو کافر مشرک ضرور کہتے ہیں، لیکن دل سے مسلمان مانتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ جیسے موبلیچنگ ہوتی ہے، موبلیچنگ اب اہل حدیث کی موبلیچنگ ہو، تبلیغ جماعت کی موبلیچنگ ہو، بریلوی کی موبلیچنگ ہو، دیوبندی کی ہو، کسی کی موبلیچنگ ہو، تو اس وقت سب ایک ہو جاتے ہیں کہ وہ غم ہوتا ہے کہ یار ہمارا بھائی مر گیا، مسلمان مر گیا. تو دل پہ جب اٹیک ہو تو سمجھ لو کہ اس کا کنیکشن اسلام سے، اور دل پہ اٹیک نہیں ہو تو سمجھ لو کہ اسلام سے کنیکشن ختم ہو چکا ہے اس کا. جیسے وسیم رضوی ابھی مر جائے، سلمان رضوی ابھی مر جائے، تو کسی بھی مسلمان کو، کسی فرقے والے کو غم نہیں ہوگا. جیسے وسیم رضوی کھلا گستاخ ہے، اسے کوئی بھی مسلمان نہیں مانتا، سلمان رضوی کو کوئی بھی نہیں مانتا. تو جو حقیقت میں گستاخ رسول ہوگا تو اللہ اس کا دنیا میں جینا حرام کر دیتا ہے، اس کے مرنے کا کسی کو غم نہیں ہوگا. میں یہ بس یہ مانتا ہوں ظاہری طور سے. اور جو گستاخ رسول ہوگا اس کو قرآن یاد نہیں ہوگا، اس کو قرآن یاد نہیں ہوتا. ایک بات میں بولتا ہوں مولانا، آپ میری بات سنیے، آپ بولتے ہیں دیکھیے کوئی بھی ایمان والا گستاخ رسول ہو ہی نہیں سکتا. نہیں جو ہوگا نا تو پھر اس کو قرآن ہو ہی نہیں سکتا. جو آدمی کلمہ پڑھا اگر کبھی ہو گیا، مان لو بائی چانس سے سلمان ہو گیا، وسیم ہو گیا، تو ان کو تو لوگوں نے دنیا میں ویسے ہی دیکھ لیا کہ دنیا میں کتنا ان کا جینا حرام ہو گیا. کیا خیال ہے بھائی؟ جس کو نبی سے محبت نہیں ہوگا
वो ईमान वाला कैसे हो सकता वो है? मुझे ये दूसरे बताओ। बेईमान के सीने में कुरान महफूज नहीं होगा, तो फिर वो ईमान वाले के मुनाफिक सीने में होगा। कुरान महफूज होता है। जैसे कुरान वो के हाफिज मुना- जो होते हैं वो देवबंदी वो बरेली अहले मुनाफिक हदीस होगा। में भी होते जैसा हैं, तो कि बस वो सहाबा इकराम में मुसलमान 3 तरह के मुसलमान थे, एक मुहाजिर, एक मक्की और क्या कहते हैं अंसार, और दूसरा जो है ना वो जो थे जो जिनके दिल में बीमारी था उनको जो है मुनाफिक कर रहे थे। ये 3 ही तरह के थे। सही बात। नहीं पी लो, मैं अभी नमाज पढ़ूंगा। तुम्हारे ही पैसों की है। मैं तो ये आजकल अनशन कैसे बहुत आ रहा है, सूद ब्याज, इसलिए मैं देख के पीता हूँ चाय। तुम्हारी पैसों की है ना, बस ठीक। हाँ, हम तो ये जो है चाय लाए थे तो हमारे थे रिश्तेदार, मैं देख दाख के पीता हूँ, मालूम करके सूद ब्याज वाले का तो नहीं है पैसा, दोनों की हमारी पैसों की है, वो खेती बाड़ी करते हैं। इसलिए मैं जलसों में नहीं जाता हूँ। जलसों में जाता भी हूँ तो पहले मालूम करता हूँ रोटी कैसी है, पहले मेरा कहाँ खाना का इंतजाम करा हुआ है, ये मैं मालूम करके पहले मैं बता देता हूँ कि नमाजी होना चाहिए जहाँ मेरा खाने का इंतजाम हो। मैं चंदे का नहीं खाता, जलसे में जो चंदे का लोग खिलाते ना, मैं नहीं खाता। और उसका पैसा जो मुझे मिलता है तो मैं गरीब जरूरतमंदों को बांट देता हूँ, मैं अपने इस्तेमाल में नहीं करता। मैं अपने इस्तेमाल में वही लेता हूँ जो देख लेता हूँ कि सही पैसा है। क्योंकि आप देख रहे हो कोई भी हिंदुस्तान में कितने जलसे हो रहे हैं, एक आलिम ये नहीं कह रहा कि हमारा खाने का अलग इंतजाम करवाओ, चंदे का हम नहीं खाएंगे। अब कौम पे असर कैसे होगा, कौम के ऊपर असर कैसे? देखिए एक बात है ना, जो भी दीन की काम है हम इसको तो हम मना ये नहीं कर सकते, लेकिन ये बयान तकरीर से जो है ना उम्मत के अंदर दीन का जो है ना वो कैसा आता है। जैसे कि जोरदार बारिश हो जाने से रेतीली जमीन में जो है ना वो जंगल घास उगने लगते हैं और एक धूप में सारे साफ हो जाते हैं। भाई यही है कि जब कोई आलिम, बढ़िया आलिम जो कोई बयान करते हैं, तकरीर करते हैं, तो उनकी वजह से यही होता है कि वो दिन जो पैदा होता है, एक दिन का दिन पैदा होता है, फिर वो सूख कर गिर जाते हैं। लेकिन इसको असर जब भी होगा रखने के लिए क्या मेहनत है? नहीं, असर जब भी होगा जब बंदा हलाल रोजी खाएगा। जैसा गौसे पाक के वालिद ने, नहीं गौसे पाक के वालिद ने एक सेब खाया था और उनके वालिद ने कितना बड़ा सफर किया था, एक सेब के खाते वो सेब खाना हराम नहीं था, नाजायज नहीं था, बहता हुआ हलाल रोजी कब खाएगा? हलाल रोजी कब खाएगा? जब अल्लाह का खौफ पैदा होगा। हाँ, ये तो तकवे वाली बात है जो आप कह रहे हो, हलाल रोजी खाए, ये तो तकवे वाली बात है। ये तो बहुत देर में आएगा मौलाना, पूरे हिंदुस्तान में मैंने देखा, देवबंद बरेली सभी में देखा कि कोई भी आलिम ऐसा नहीं है कि जो ये कहे जलसे में आने के वक्त कि भाई हमारा खाने का बिल्कुल हलाल वाले के यहाँ खिलवाना, नमाजी के यहाँ ज़कात निकालने, ऐसा कोई भी नहीं कह रहा। किसी भी फिरके में नहीं दिख रहा मुझे तो ना। सही बात है। इसलिए मैं क्या करूँ, मैं तो सोचता हूँ कि सभी अपने अपने पेट भरने के चक्कर में लगे। एक बात और सुनिए, मैं तो दूसरे की बात नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं जब आप कह रहे हो तो आपके यानी मैं भी बोल रहा हूँ। देखिए बात दूसरे की है नहीं, कौन क्या करता है नहीं करता। मैं तो सब ट्रेन में बुनियादी चीज है, हलाल रोजी बुनियादी चीज है, हलाल रोजी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बम्बई से इतर ला के बेचा, अजमेर शरीफ से इतर ला के बेचा, दिल्ली से इतर ला के बेचा, और मेरा काम वो था हलाल रोजी का, इतर वाला। अब मैं फिर करूंगा यही काम इंशाल्लाह। अभी रुक गया थोड़ा, अब इंशाल्लाह यही काम करूंगा, ये कुछ और कर लूंगा इसके साथ में इंशाल्लाह। बहरहाल वो जरूरी है अपना। जो सुनिए, मैं बड़े बड़े आलिम को देखा हूँ सफर करते हुए ट्रेन में, बड़े हुब्बे जुब्बे और उनके साथ 8-10 लड़के मैं देखा हूँ जो ट्रेन में खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, अपनी तमाम जरूरत को पूरा करते हैं, लेकिन अल्लाह का हुक्म पूरा नहीं करते। हाँ, अभी तो हम उसकी क्या कहें आप? अरे साहब, हम तुम्हारी टोपी थोड़ी देखेंगे। एक खास बात बताऊं मैं आपको, हिंदुस्तान में आज देवबंदी बरेली अहले हदीस शिया जितनों की लड़कियां कॉलेजों में पढ़ती हैं, सबकी नमाजें कज़ा हो रही हैं कॉलेजों में। आप भी जानते होंगे कॉलेजों में कोई एहतिमाम नहीं है नमाजों का। किसी को फिक्र है देवबंद बरेली अहले हदीस को कि अपने कॉलेज खुलवा के मुसलमान लड़कियों को नमाजों का एहतिमाम करवा दिया, लड़कों का नमाज? कोई पढ़ता है वहाँ जाके नमाज? कोई भी नहीं पढ़ रहा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं क़यामत में सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। आज हर तबके की लड़की वहाँ जाती है, स्कूल में, कॉलेज में, सबकी नमाजें कज़ा हो रही हैं। इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये उलमा भी जिम्मेदार होंगे क़यामत में कि क्यों ऐसे कॉलेज नहीं खुलवाए उन्होंने। वो तो छोड़ दीजिए मौलाना, वो तो स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाती हैं। मैं बड़े बड़े आलिमों की बात करता हूँ कि सफर में नमाज नहीं पढ़ते साहब, नहीं पढ़ते। सही कह रहा हूँ। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? हमारे अंदर दीन है, वो खाते दीन की तालीम है, दीन नहीं है। वो बातें कैसी करेंगे जैसे कि ईमान यकीन इनके ही पेट में भरा हो।
अरे ईमान यकीन तो उनके पास थे, दश्त दरिया भी न छोड़े, हमने बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, वो थे यकीन वाले। यकीन वाले हजरत निजामुद्दीन औलिया थे, यकीन वाले हजरत अलाउद्दीन साबिर कलियल थे, यकीन वाले हजरत सैयद हाजी वारिस अली शाह साहब थे, यकीन वाले हजरत अबू अली शाह कलंदर थे, यकीन वाले हजरत अली शाहबाज कलंदर, ये थे यकीन वाले। ये है असल हमारी बुनियाद का जो है ना बर्बादी का असर का बुनियाद। अकेले हजरत ख्वाजा गरीनाथ ने इस्लाम फैला दिया पूरे देश में, आप अंदाजा लगाओ उनके ईमान यकीन का, उनकी ईमानी कैफियत का। एक अकेले ने चंद साथ, आज हम करोड़ों का इस्लाम फैला पा रहे हैं? नहीं फैला पा रहे, नमाजी नहीं बना पा रहे। नमाजी बनाने में हमें महीनों लग जाएंगे, सालों लग जाएंगे। ये मुसलमान नमाजी नहीं पढ़ने को तैयार हो रहा है। इसे आप 1 लाख हदीसें सुना दो मुसलमान को, जब भी नमाज पढ़ने को तैयार नहीं हो। ये तो जब पढ़ेंगे जब इनको इसमें कामयाबी दिखाई देगी, तो ये इंसान दिल मुर्दा हो चुके हैं हराम खा के, बस ये हराम, इनको जिंदा कैसे किया जाए, बहुत मुश्किल होगा। जो जिंदा करने वाले थे आलिम लोग, वही हराम खा रहे हैं। इंशाल्लाह फिर बात करूंगा मैं, ठीक है इंशाल्लाह।